السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے معزز احباب اس واٹس ایپ فورم کے صدائے حق جو ہمارا فورم ہے، آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آج ہم اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہومیوپیتھی جو ہے یہ کیا چیز ہے، اور ہومیوپیتھی کا آغاز جو ہے وہ جرمنی سے ہوا تھا۔ 228 سال پہلے کی بات ہے، اور اب تک ساری دنیا میں اس کو تقریباً 200 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اسکیپٹکس بھی ہیں، اس کے بلیورز بھی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی ہیں، نقصان اٹھانے والے بھی ہیں۔ اور ہومیوپیتھی جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو پہلے مقدم رکھنا پڑتا ہے، کچھ ایسے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اس کی، جب ہمیں کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایکچولی طبیعت کی خرابی کی نوعیت جو ہوتی ہے، بیماری کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی کا آغاز جرمنی میں ہوا تھا، اور ہومیوپیتھی کے لیے ہم کچھ ایسے اصول مرتب کرتے ہیں جس کے لیے اس نقطے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم سب سے پہلے بیماری کی نوعیت کو سمجھیں گے۔ ایک انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو کیوں بیمار ہوتا ہے، اور اس کا پیمانہ جو ہے بیماری کا کیا ہے، اور اس کی یارڈ سٹک جو ہے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم شفا کی نوعیت کو سمجھیں گے کہ شفا ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری یہ آرزو ہے اور یہ کہ میرا یہ بیان جو ہے آپ سب لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو، اور سب کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور تو اس طرح یہ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھی میڈیسن جو ہے وہ آپ کی ذات میں موجود ہے، لیکن یہ کہ کچھ ایسا غبار آ جاتا ہے یا ہماری تربیت کچھ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہوتا اس کا، کہ اگر ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو کیوں خراب ہو رہی ہے، ہم اگر صحت یاب ہو رہے ہیں تو کیوں صحت یاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بالکل ایک فطرت کا فلسفہ ہے، اور خالصتاً اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ سنتھیٹک ہو، آرٹیفیشل ہو، اور جس کی بنیاد جو ہے نا وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہومیوپیتھی طریقہ علاج جو ہے وہ روگ کا نہیں بلکہ روگی کا علاج کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج بیماری کا نہیں بلکہ بیمار کا علاج کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا ہیومنسٹک نظام ہے اور انسان دوست نظام ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو کہ ٹاکسیسٹی ہو یا انویسو پروسیجر ہو۔ سب کچھ جو ہے وہ انسان کے مزاج کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ ہم کو کیس لینے میں دیر لگتی ہے۔ تو اگر میں کمیونٹی کیسز لے رہا ہوں، یعنی کہ وہی جو ہمارا شیئرڈ کلچر اور شیئرڈ لینگویج ہے، اردو، پنجابی کلچر جو ہے ہمارا، ساؤتھ ایشین کلچر، اگر اس کا مریض ہے تو پھر تو وقت کم لگتا ہے، لیکن اگر آؤٹ سائڈ ان سائڈ کلینک ہے اور نان نیٹو اسپیکر ہے، یعنی کہ انگلش کا پیشنٹ ہے، تو انگلش زبان میں کیس لینے میں دیر لگتی ہے، کیونکہ معاملے کی تہ تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی جو ہے وہ پیتھولوجیکل سائنس نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی۔ ہم بیماری کے نام کا علاج نہیں کرتے، بلکہ جس طریقے سے پیشنٹ بیماری سے دکھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے جو بیماری آپ کے ساتھ سلوک کر رہی ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور جو جواب ہم کو ملتا ہے، باڈی جس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے، اس کو سمپٹومیٹولوجی کہا جاتا ہے، یعنی علامات۔ اور علامات میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو موڈیلٹیز بھی کہا جاتا ہے،
کہ کب پیشنٹ بہتر فیل کر رہا ہے اور کب پیشنٹ جو ہے وہ ورس فیل کر رہا ہے، ان کو موڈیلٹیز کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میرے پاس 3 پیشنٹس آئے، ان تینوں کو بلڈ پریشر کی تکلیف تھی۔ اس میں ایک خاتون مجھ کو کہنے لگی، ان کی عمر 65 تھی، یہ ان کا ایج بریکٹ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جب بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ایز اف شی از فلوٹنگ ان دا ایئر، کہ تو یہ ایک بڑا اسٹرینج سمٹم ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر 190 اور 110 ہے، ویری ہائی، تو یہ کہتی ہیں کہ میری 2.5-3 گھنٹے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اتنے چکر چڑھے ہوتے ہیں کہ ایز اف آئی ایم فلوٹنگ ان دا ایئر، کہ میں ہوا میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور پیشنٹ آئے، انہوں نے کہا کہ میرا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے جب بڑھتا ہے، جب شوٹ کرتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا کیا ہے کہ مطلب مجھے اسپلٹ ہیڈ ایکس ہو جاتی ہیں، اور میری ایک سائڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہیمرنگ ہو رہی ہوتی ہے، پلسیٹنگ پین ہو رہی ہوتی ہے، اسپلٹ ہیڈ ایک، اور کہتے ہیں یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے میرے لیے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کروں۔ یہ صاحب جو تھے یہ بھی ارلی 70s کے تھے، 71 72 کے تھے۔ اچھا، یہ ایک صاحب اور آئے، ان کا بھی تقریباً ایج بریکٹ جو تھا یہی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جب میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میری لیفٹ سائڈ تو ٹھیک ہوتی، اور میں یوں کر کے اپنا کی بورڈ یوز کر لیتا ہوں، پھر اپنے کچن کاؤنٹر کے اوپر جاتا ہوں تو اپنی کافی بنا لیتا ہوں، اور جب واک بھی کرتا ہوں تو یہ ٹیڑھا ہو کے نا واک کر رہا ہوتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں رائٹ ٹرن ہوتا ہوں، میں رائٹ ٹرن ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے چکر آ جاتے ہیں۔ اب ایک صاحب کا تو اسپلٹ ہیڈ ایکس تھی کہ ہاف ہو گیا، ایک صاحب کی جو تھی اسپلٹ باڈی تھی، اور تو ان کو ہم علامات کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ان انسان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ 2 بھائی ہوں گے، ان کی علامات بالکل مختلف ہوں گی، ٹھیک ہے، میاں بیوی کی علامات بالکل مختلف ہوں گی، ہر بچہ انڈیویجولائزڈ ہوگا اور مختلف امیونٹی ہوگی اس بچے کے، امیونٹی اور مدافعاتی نظام جو ہے گا اس بچے کا مختلف ہوگا۔ تو اس کو یہ تو تھا فشار خون، یعنی کہ ہائپر ایکٹیویٹی، آئی ایم سوری، ہائپر ٹینشن، اور یا ہائی بلڈ پریشر یا بہتات پلیتھورا جس کو کہتے ہیں، تو یہ بلڈ پریشر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک چیز ہے ہومیوپیتھی میں جو بہت اسٹرانگ ہے کہ ہم نے کبھی بھی بیماری کے نام کا علاج نہیں کیا، بیماری جو سلوک کر رہی ہے ہم اس کا علاج کریں گے، اسی لیے ہمیں دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سارا کا سارا کیس لیتے ہیں، یعنی آپ کے بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی ٹراما ہے اور کوئی حادثات ہے زندگی کے ایسے جو کہ آپ کو مینٹل اینڈ ایموشنل سمٹمس دے رہے ہیں، ذہنی اور جسمانی کوفت میں مبتلا کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک سمٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی سمٹمس جو ہوتے ہیں روحانی اس میں چلے جاتے ہیں، اسپریچول سمٹمس میں چینج ہو جاتے ہیں، یا نائٹ میئرس ہیں، ڈریمس ہے، آکورڈنس ان پرسنالٹی ہے، یا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وائی آئی ایم دا وے آئی ایم، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے، پھر لطیف ہو جاتا ہے، مطلب ایک تو مینٹل اینڈ ایموشنل سمٹمس میں پھر کچھ کنکریٹ ریالٹی ہوتی ہے، لیکن پھر نظام جو ہوتا ہے وہ زیادہ لطیف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جسم کے اندر، یعنی کہ mid-20s جو ہوتے ہیں وہ mid-30s سے مختلف ہوتے ہیں، mid-30s mid-40s سے مختلف ہوتے ہیں، mid-50s mid-60s سے مختلف، ہر دور میں انسان چینج ہوتا ہے، اور ہر دور میں، لیکن وہ جو روٹ کاز ہوتا ہے نا وہ بعض دفعہ ایک روٹ کاز ہوتا ہے اور اس کے مختلف ٹینٹیکلز ہوتے ہیں، ان ٹینٹیکلز جو ہوتے ہیں بیماریوں کے، اس میں بلڈ پریشر ہے، اس کے اندر بلڈ شوگر امبیلنس ہے، اس میں کانسٹیپیشن ہے، اس میں ویٹ گین ہے، ویٹ لاس ہے، اس کے بعد اس کے اندر بخار ہیں، رنگ برنگے بخار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ کنکومیٹنٹس میں آ جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ جڑ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ چاہے آپ کی اوور سینسٹیوٹی ہو، ابھی انشاءاللہ اس کی طرف میں آؤں گا کہ وہ جو روٹ کاز ہوتا ہے بیماری کا وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی،
تو یہ تو پہلا حصہ ہے ہومیوپیتھی کا کہ ہم بہت انسان دوست ہیں، اور ہم جو ہیں قطعاً ہم ایک ہی ڈنڈے سے ساری بیماریوں کو نہیں ہانکتے ہیں، ہم بالکل ایک انڈیویجول انسان کو انڈیویجول لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری طرف آتے ہیں کہ ہم نے ہومیوپیتھی کی جو 228 سال کی تاریخ ہے، اس میں ہمیں کبھی بھی ہم نے جانوروں کے اوپر جو ہے وہ تجربات نہیں کیے، کبھی بھی۔ یعنی خرگوش، بندر، چوہے، ان کے اوپر تجربات کر کے انسانوں کو دوائی دے دینا، کیا اس کو سائنس کہا جاتا ہے؟ پوچھیں آپ کے اندر، اگر اپنے ایلوپیتھک ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کہ یہ کہاں کی سائنس ہے، یعنی کہ خرگوش کا مائنڈ باڈی اسپرٹ سسٹم جو ہے وہ انسان کے مائنڈ باڈی اسپرٹ سسٹم کے مطابق ہے۔ یعنی ایک اشرف المخلوقات ہے انسان، اور ایک لوور لائف فارم ہے، تو ان میں تو بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو پریڈنازون کا اگر مثلا تجربہ ہو رہا ہے، یا پروزیک کا تجربہ ہو رہا ہے، یا ایڈرول کا تجربہ ہو رہا ہے، یا سفلیکسن ہے ایک اینٹی بایوٹک، اس کا تجربہ ہو رہا ہے، یا ٹیٹراسائکلین ہے، یا پینسلین ہے، تو وہ جانوروں کے اوپر تجربے کر کے انسانوں کو دے دینا دوائی، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اس کو سائنس کہا جاتا ہے؟ پوچھیں ان سے جا کے۔ ہومیوپیتھی میں ہم نے ایگزیکٹلی الٹا کیا۔ ہومیوپیتھی میں جب ہم تجربات کرتے ہیں اپنی دوائیوں کے، تو کمپلیٹلی ہم نے وہ تجربات کیے ہیں صحت مند انسانوں کے اوپر، کہ اگر یہ ایک صحت مند انسان ہے تو یہ انسان جو ہے کیوں بیمار ہو رہا ہے، اور پھر ایک صحت مند فیملی ہے اگر، تو وہ صحت مند فیملی جو ہے وہ کیا شو کر رہی ہے۔ اور یہ بڑا سادہ سا ایکسپیریمنٹ ہے، اور یہ تجربہ ہم نے کیا تھا 228 سال پہلے جرمنی میں، اور یہ بالکل ویسا ہی تجربہ ہے، اتنا ہی سادہ ہے جس طریقے سے سر آئزک نیوٹن کے اوپر ایک سیب گرا، اور اس کے بعد میں آپ نے یونیورسل لا آف گریویٹیشن کو دریافت کیا، آپ نے گریوٹی کو دریافت کیا، تو ایک کثیف چیز تھی وہ آپ نے گرتے دیکھی، اور اس کے پیچھے آپ نے اس طاقت کو بتایا بنی نوع انسان کو کہ جی یہ ہے گریوٹی، فورس آف گریوٹی جو ہے یہ ہے۔ اچھا جی، تو ہومیوپیتھی میں ہم نے یہ تجربہ کیا کہ ایک ہیلدی فیملی ہے، ایک صحت مند فیملی ہے، اور ہمارے پاس ایک بڑی سادی سی چیز ہے، اور وہ سادی چیز جو ہے وہ اس تین انسان کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس جو ہے تو وائف، ہسبینڈ، ڈاٹر۔ وائف جو ہے وہ کچن میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سادی سی چیز پکڑی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ انین، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اینڈ شی از پیلنگ اینڈ چاپنگ ریڈ انین۔ تو وہ ریڈ انین جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور وہ ایک صحت مند خاتون ہے، اس کا ہسبینڈ بھی صحت مند ہے، اس کی بیٹی بھی صحت مند ہے۔ اب یہ ریڈ انین اس کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ چھیلتی ہے تو یقیناً اس کی آنکھوں میں سے پانی آئیں گے، رنی نوز، رنی آئیز، برننگ آن دا فیس، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس پیاز اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ اب یہ سلوک جو ہے اس کو الرجک رائنائٹس کا نام دیا جاتا ہے کنونشنل میڈیسن میں، ہماری میڈیسن میں الرجک رائنائٹس۔ اب یہ الرجک رائنائٹس جو ہے یہ اس لیے پیدا ہوا کہ پیاز کی جو بخارات تھے اس نے اس کے امیون سسٹم سے اس کا ایک تعلق تھا، اور امیون سسٹم نے فٹافٹ بتایا کہ یہ ہو رہا تیرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہی عورت جو ہے ایک بلی سے الرجک ہے، کیٹ سے اینیمل الرجی ہے، تو ایگزیکٹلی یہی سمٹمس پیدا ہوں گے۔ اب یہی خاتون جو ہے مارچ سے اپریل میں، آج کل کا جو سیزن ہے جس کو پالینیشن کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، پالینیشن یہی سلوک کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر وہ صفائی کر رہی ہے اور ایکسیڈنٹلی اس نے اپنے ویکیوم کلینر کا بیگ کھول لیا، تو تب بھی اس کے ساتھ الرجک رائنائٹس اس کو ٹریگر ہو سکتا ہے، یہی علامات پیدا ہوں گے۔ تو اب پیاز کی جو بخارات ہیں جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اس کا ہسبینڈ اوپر ہے، اس کے ہسبینڈ کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، زبردست قسم کی چھینکیں۔ تو یہ جو چھینکیں آ رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہے فیور، سیزنل ہے فیور، ٹھیک ہے جی۔ وہ بہن ہے الرجک رائنائٹس کی، ون تھنگ آفٹر دا اندر، ٹھیک ہے جی۔ بیٹی دوسرے کمرے میں ہے، بیٹی کہتی ہے کہ جی میرے سر میں درد شروع ہو گئی،
انین ویپرس کو میں نے سونگھا ہے اور میرے سر میں جو ہے نا درد شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور تو ایک سرخ انین ہے، 3 بالکل مختلف انسان ہیں، ان کے 3 مختلف امیون سسٹمز ہیں، اور ایک ریڈ انین کے بخارات کی وجہ سے ان کی جو باڈی ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے ٹو ریڈ انینز. ٹھیک ہے جی. تو ہومیوپیتھی میں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ قانون دریافت کیا کہ ہم نے اسی ریڈ انین کو پکڑا، ہم نے اس ریڈ انین کو پوٹنٹائز کیا. ٹھیک ہے، پوٹنٹائزیشن یا ڈائنامائزیشن، ہم نے اس ریڈ انین کی جو انرجی ہے اس کو ریلیز کیا. ٹھیک ہے جی. پھر ہم وہ واپس دیں گے ان تینوں انسانوں کو. وہ صحت مند انسان تھے، ان کی باڈی نے ریئیکٹ کیا، ہم نے اس انین لیا، اس کو ہم نے پہلے مدر ٹنچر بنایا، پھر ہم نے اس کو پوٹنٹائز کیا، اور پھر ہم واپس اس انسانوں کو دیں گے. اس دوران یہ جو ہے یہ ایک نیچرل لا ہے، اس کو کہتے ہیں لائک کیئرس لائک. So what is hurting you in the raw form, the same thing has the potential and ability to heal you when given back in the dynamized energetic homeopathic form. یہ ہم نے جرمنی میں دریافت کیا تھا، 226 سے 228 سال پہلے کی بات ہے، اس قانون کو ہم نے دریافت کیا تھا. اچھا جی. اب یہ تو ریڈ انین سے جو ہم نے دوائی بنائی ہے اس کو کہتے ہیں ایلیومن سیپا. ایلیومن سیپا ہم نے ریڈ انین سے بنائی تھی. ٹھیک ہے جی. اس دوران ہم نے یہ بھی دریافت کیا کہ ہیومن باڈی جو ہوتی ہے اٹس اے مائنڈ باڈی اسپرٹ سسٹم. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ کا مکینیکل نظام ہے، نیوٹونین مکینیکل ریڈکشنسٹ نظام ہے، یہ آپ کا ہارڈ ویئر ہے. آپ کی باڈی جو ہے نا یہ آپ کی ہارڈ ویئر ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے ساتھ آپ کی ایک اسپرچل سائڈ بھی ہے، وہ جو ہے آپ کی آئنسٹینین انرجی ہے، یہ آپ کا سافٹ ویئر ہے. تو جب بھی آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مینوپولیشن ہو رہی ہوگی یا اس ڈسٹرب ہو رہا ہوگا، تو آپ کا سارا جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مائنڈ باڈی اسپرٹ سسٹم. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو بغیر روح کے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. روح اس کی جتنی بھی پست ہو اس انسان کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے جو ریمیڈی بنائی ہم نے پیاز سے، اس کو کہتے ہیں ایلیومن سیپا. اب ایک بڑی دوائی ہم نے بنائی، ہم نے یہ دیکھا کہ اب ہم بڑی دوائی بناتے ہیں. بڑی دوائی جو ہے وہ ہے اسٹنگ آف دا ہنی بی. شہد کی مکھی آئی اور اس نے آ کے کاٹا. ٹھیک ہے. میں ایک صحت مند انسان ہوں، مجھے شہد کی مکھی اگر کاٹتی ہے تو کیا ہوگا؟ انفلمیشن پیدا ہو جائے گی صحت مند جسم کے اوپر. ٹھیک ہے. اور درد کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسٹنگنگ برننگ پین. اب یہ اسٹنگنگ برننگ پین جو ہے نا یہ شروع ہو گئی ایک صحت مند انسان کے اوپر. اب یہ علامات ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ اسٹنگنگ برننگ پین اور انفلمیشن. ہم نے اسٹنگ آف دا ہنی بی سے جو دوائی بنائی اس کو ایپس میلیفیکا کہتے ہیں. اب ایپس میلیفیکا ہم نے 175 سال پہلے بنائی تھی، اور ہمارے پاس اس کا کلینکل ایویڈنس ہے کہ جب بھی ایک بیمار انسان میں اسٹنگنگ برننگ پین پیدا ہوتی ہے تو ہم یہ دوائی بڑی کامیابی کے ساتھ پرسکرائب کرتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں ہم اسٹنگنگ برننگ پین اور انفلمیشن؟ امریکن سکولز کے اندر دیکھتے ہیں. اگر ایک بچہ ادھر بیٹھا، اور یقیناً یورپ کے سکولز میں بھی ہوتا ہوگا، یہ بڑی کامن ہے یہ الرجی. ایک بچہ ادھر بیٹھا ہوا اگر پینٹ بٹر جیلی سینڈوچ کھا رہا ہے اور دوسرا بچہ ذرا دور بیٹھا ہوا تو دوسرے بچہ کمپلین کرتا ہے امیڈیٹلی اسٹنگنگ برننگ پین آن مائی فیس. انفلمیشن ہو جاتی ہے چہرے کے اوپر، آئی بروز کے اوپر، ایئرس کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کو اینافلیکٹک شاک کہا جاتا ہے، اینافلیکسس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینافلیکسس کا مطلب ہوتا ہے الرجی، سویئر قسم کی الرجی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ریمیڈی ہے ایپس میلیفیکا، یہ ایپینیفرین سے بہتر کام کرتی ہے، یا ایپی پین انجیکٹر آپ نے سنا ہوگا. مثلا چھپاکی، ہائیوز ایک دم جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں،
آپ کا باڈی ریئیکٹ کرتی ہے ایک دم، کوئی چیز آپ کو احساس نہیں ہوا ایک دم، تو یہ ہماری صفحہ اول کی دوائی ہے۔ ایپینیفرین یا ایپی پین انجیکٹر یہ کرتا ہے کہ اس بیماری کو دبا دیتا ہے، سیلف انجیکٹر جو ہوتا ہے، ہم بیماری کو دباتے نہیں، بلکہ ہم وہی جو علامات نظر آ رہی ہوتی ہیں وہی لینگویج ہوتی ہے باڈی کی، ہم اسی باڈی کی لینگویج کے اوپر اپنی ریمیڈیز سے میچ کرتے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ مناسب جو ہیں ایپس میلیفیکا کو پاتے ہیں، جو کہ ہم نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ایک صحت مند انسان کے اندر بی وینم جو ہے وہ کس طریقے سے پیدا کرتا ہے، علامات میچ کرتے ہیں، امیج آف دا ریمیڈی میچنگ دا امیج آف دا ڈیزیز، تو اس طریقے سے ہم میچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں اگلے ایشو کی طرف جناب، ٹھیک ہے، ہومیوپیتھس نے یہ کیا 226 سال میں کہ ہم نے دنیا میں پائے جانے والی ہر ٹاکسک چیز کی دوائی بنا لی، مثلا سانپ کا زہر، ہم نے اس سے بھی ریمیڈیز بنائی، ہم نے اسکارپین سے، ہم نے اسپائڈر سے، ہم نے ماسکیٹوز سے، اس کے بعد پھر ہم نے اینٹس سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے پوائزن مثلا مرکری پوائزننگ سے ہم نے دوائی بنائی، ہم نے آرسینکم سنکھیا سے جو ہے ہم نے دوائی بنائی، اس کے بعد پھر ہم نے دوائی بنائی گلائفوسیٹ سے جو کہ انڈسٹریل ایگریکلچر کیمیکل ہے، ٹھیک ہے، فارمیلڈہائڈ ایک اور کیمیکل ہے، اس سے بھی ہم نے دوائی بنائی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں امریکہ میں بہت ہے پوائزن آئی وی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس جھاڑیوں کے پیچھے تم نے نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ پوائزن آئی وی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پوائزن آئی وی کیا کرتی ہے، ایک دم برننگ پیدا کرتی ہے اسکن کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور پوائزن 226 سال پہلے ہم نے دوائی بنائی تھی پوائزن آئی وی سے، اس کو رسٹاکسیکوڈینڈرون کہا جاتا ہے، اور ریمارکیبل دوائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہومیوپیتھس نے حتیٰ کہ اور انڈسٹریل کیمیکل مثلا ایسبسٹاس، اب ایسبسٹاس جو امریکہ میں تقریباً 70s کی دہائی میں بین ہو گیا تھا، اس سے بھی مزید 10 سال پہلے ڈی ٹی ٹی جو تھا وہ بین ہوا تھا 60s میں، ارلی 60s میں، ٹھیک ہے، لیکن اب تک یہ دونوں ایسبسٹاس اور ڈی ڈی ٹی جو ہے وہ یہ کارسینوجینک کمپاؤنڈز ہیں اور یہ جسم میں کینسر پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی بہت ہیں کینسر کیمیکل جو سبسٹنسز ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے ایسے قوانین جو کہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ بیماری کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے، اور بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی سخت جان لیوا ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم کچھ اور لطیف طاقتوں کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہم کو بیمار کرتی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک بہت لمبی لسٹ ہے میرے پاس لطیف طاقتوں کی جو کہ ہم کو بیمار کرتی ہیں۔